بندے کا جیسے ایکسٹینشن ہوتی ہے لائسنس کی سال کے بعد، گاڑی کے ملکیے کی سال کے بعد، پاسپورٹ کی 5 سال کے بعد، ویزے کی 3 سال کے بعد، اگر آپ نے ایکسٹینڈ نہیں کروایا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں 30 سال سے رہ رہا تھا لہذا آئندہ 10 سال اس کو بغیر ویزے کے رہنے کی اجازت ہے، وہ مجرم قرار دے دیتے۔ ایمان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نماز سے نماز تک۔ فجر آپ نے پڑھ لیا، آپ مسلمان ہیں، زور تک، زور نہیں پڑی من ترکھا فقد کفر، اس کا ایمان ایکسٹینڈ نہیں ہو، زور سے آگے نہیں گیا۔ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، شناختی کارڈ میں موجود ہے، جنازہ پڑھا دیا جائے گا، مفتی صاحب اس کو کافر نہیں کہیں گے، گناہگار کہیں گے، لیکن اللہ کے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا پتاکہ جیب میں رکھ کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کفیل سے، پتاکے پہ 3 سال مدت لکھی ہوئی، ادھر تعمیم ہوئی ہے۔ عام آدمی پتاکہ دیکھتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صاحب جو ہے یہاں ویلڈ ہیں، جب اصلی افسروں کے ہاتھ چلتا ہے بیوروکریسی کے، وہ کمپیوٹر مارتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کی تو تعمیم ہوئی، کمپیوٹر میں ڈلا ہوا بندہ۔ دنیا والے اس کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فرشتوں کے ٹھائے چڑھتا ہے نا، وہ کمپیوٹر مارتے پتہ چلتا ہے یہ تو کب کا گواہ بیٹھا ہے، یہ تو پناہ کے کھا بیٹھا ہے ایمان کب کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، العہد بیننا و بینہم، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا۔ ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے، ایک بھائی پڑھتا ہے 3-4 نہیں پڑھتے، اور شیر و شکر ہیں آپس میں، کسی کو جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنے والے کو بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، نماز کی گواہی نہ ملے، جنازہ نہ پڑھایا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور دیکھیں نماز کا فائدہ کتنا ہے کہ جب اتحیات بیٹھتے ہیں ہم بھی اور حرم والے بھی اور مسجد نبوی والے بھی اور پوری دنیا کے مسلمان اس پورے گولے پر بسنے والے جب کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مکہ میں اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے سلامتی بھیج رہا ہے حجر اسود کے سامنے امام مکہ کے پیچھے، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ سارے اس کی دعا میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ بے نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی اس میں شامل نہیں، اس لیے کوئی عباد اللہ صالحین میں سے ہے ہی نہیں۔ اس کا یہ فائدہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے، اگرچہ آپ کی نماز کا وقت نہ ہو، آپ کا نہیں ہوگا تو سعودیہ میں ہوگا، سعودیہ میں نہیں ہوگا تو یمن میں ہوگا، یمن میں نہیں ہوگا تو لندن میں ہوگا، لندن میں نہیں ہوگا تو بخارسٹ میں ہوگا، دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے اپنی نماز کے علاوہ۔ پہلا جرم کیا ہوا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دوسرا جرم ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ 2 چیزیں بیان کر کے، ایک تو یہ حقوق اللہ ہو گیا، نماز، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ شارٹ کٹ ہے حقوق العباد کا کہ ہم اس میں کمی بیشی کرتے تھے، دونوں پرچوں میں فیل ہو گئے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے مارا کرتے تھے۔ اذان ہوئی ہے، بلایا گیا ہے، سنا ہے سب نے، سارے مسلمان ڈیرے میں رہتے ہیں، ایک نے اٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیا ہے، بلاوا آیا حی علی الصلاۃ، 3-4 گپے مار رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، تاش کھیل رہے ہیں، چلے گئے، ایک چلا گیا اٹھ کے، کیا فرق ہے وہ جو چلا گیا اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان میں؟ اس کو تکلیف ہو رہی تھی بیٹھنے میں، یعنی وہ اس کی کوئی فزیکل مجبوری تھی یا اس کے ایمان کی مجبوری تھی۔ دیکھیں نا، مرغیاں ہیں 3-4-5 دانہ چگ رہی ہیں، ان میں سے ایک مرغی جو ہے اس کو انڈا آ جاتا ہے، اب وہ کھانا پینا بھول کر بیچاری جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے،
کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ جگہ ڈھونڈتی ہے، جاتی ہے، کوئی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے انڈا دے کے تسلی کے ساتھ واپس آتی ہے اور پھر کھانے پینے میں شریک ہو جاتی ہے. یہ نماز کوئی انڈا قسم کی چیز نہیں کہ جناب وہ جو نمازی بندہ ہے یا مومن ہے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے عصر کے وقت اور وہ پھر مسیت ڈھونڈتا ہے کہ وہاں جا کے وہ انڈا دے کے واپس آئے اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھے. کوئی فزیکل اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا ایمان نہیں بیٹھنے دے رہا کہ ایمان والوں کو ادھر بلایا گیا ہے. اور جو نہیں جاتا، کتنی بڑی بات ہے کہ بلایا جائے اور نہ جانا. کل کی خبر تھی خلیج ٹائمز کی، مشرف سنبز سپریم کورٹ، گھرکی دینا، جھڑک دینا، جس کو کسی کو کہتا ادھر آؤ اور کہ چھڑے ادھر آؤ، چلے حی علی الصلاۃ، چلے. بے نمازی سنبز ہز گاڈ. وہ اللہ پاک کو آگے سے گھرکی دے کر جھڑک دیتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے. حی علی الصلاۃ. یہ تو فلم چل رہی ہے درمیان میں، چھوڑو، ہیرو اتنے خطرے میں پڑا ہوا ہے اس وقت. یہ آخری اوور چل رہے ہیں، شاہد افریدی کی بیٹنگ ہے، چھوڑ کے حی علی الصلاۃ کے بعد مومن کے لیے سوائے نماز کی تیاری کے اور کوئی کام جائز نہیں. یہ ہے نماز کا جواب. صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دینا اور سمجھنا کہ میں نے اذان کا جواب دیا، یہ نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ تو اٹھ جائے، تو بازو جناب علی اوپر کر لے، تو باتھ روم کی طرف چل پڑے، تو وضو کی تیاری کرے، تو کپڑے بدلے، پتا چلے کہ تجھے بلایا گیا ہے. ایک ڈیرے میں کیمپ ہے نا کمپنیوں کے، اس میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی. کیمپ ہے، 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ فلم وغیرہ چلتی ہے تو سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں کیمپ والے. سکھ بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، ہندو بھی بیٹھا ہے. حی علی الصلاۃ ہوئی ہے، اگرچہ وہ فلم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو اٹھ کے چلا گیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ بہرحال اس کے اندر ایمان ہے. اس نے کال پہ لبیک کہا ہے، اس نے اس کے اس ایکشن نے اس کو الگ کر دیا ہے باقیوں سے. جو باقی بچ گئے ہیں اس میں اگر کوئی مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی اور ہندو بھی سارے برابر ہیں. کیا فرق کریں گے آپ ان کے درمیان؟ وہ جو رہ گیا ہے پیچھے اور ان میں بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ اٹھے گا. اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ جو بے نمازی ہے وہ نمرود کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دوسرے نماز پڑھنے جاتے تھے، ہم گپیں مارتے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اصل میں ہمیں یوم الدین کا اعتبار ہی کوئی نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے یہ مولویوں کے چھوڑے ہوئے گولے ہیں، کیونکہ مولوی کو دنیا میں اقتدار کوئی نہیں ملتا بیچارہ، تو وہ ڈراتا رہتا ہمیں کہ اتنے اتنے بڑے بچھو اور اتنے سانپ ہوں گے اور آگ ہوگی، اور بچوں کو جیسے ڈراتے ہیں ہاؤ ویسے مولوی ہم کو ڈراتا ہے. اعتبار کوئی نہیں ہوتا کہ یہ بزدل لوگ جی مولویوں کی بات پہ. وہ جو ابو لہب نے کہا تھا نا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ڈر گئے آگ سے. کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہمیں اصل میں اعتبار ہی کوئی نہیں تھا کہ بندہ مر کے پھر اٹھے گا. اگر یہ درمیان میں مرنے والا وقفہ نہ ہوتا، یہ انٹرول نہ ہوتا، بندے نے مٹی نہ بننا ہوتا، کچھ عرصے کے لیے کومے میں چلا جاتا، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تو ہم اعتبار بھی کر لیتے. اب بندہ جلا دیا جائے، مٹی ہو جائے، کیڑے کھا جائیں، صدیوں پڑا رہے، پھر اٹھے گا، پتہ نہیں. اس کو ہماری سائنس تو نہیں مانتی، فزکس بھی نہیں مانتی، بایو بھی نہیں مانتی، تو کیسے اس کو ہم مان لیں کہ مولوی صاحب کے کہنے سے، جس نے سائنس ہی کوئی نہیں پڑھی.